سارے جانتے ہو نا انہوں تشریف لا رہے ہیں خطاب فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذه امتكم امه واحده صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. حضرات محترم، میں آپ سب حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس عظیم الشان وحدت امت کانفرنس کی کامیابی پر مبارکباد درج کرتا ہوں. جتنے لوگ یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے ہی لوگ میں جب باہر سے آیا تو باہر بھی پھر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب 5 مہینے جیل میں رہنے کے بعد باہر آئے ہیں اور انہوں نے آج الحمدللہ اپنی پہلی حاضری لگوائی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 5 مہینے ڈاکٹر صاحب کے جب اندر تھے تو باہر جو پھدک رہے تھے، جو کانفرنسیں کر رہے تھے، جو تقریریں کر رہے تھے، آج یقیناً شرمسار ہوں گے. کیوں بھائی؟ ان کو نیند نہیں آ رہی ہوگی گھروں میں. میں نے ان کو ڈاکٹر صاحب کے مدرسے میں کھڑے ہو کے یا صراط مستقیم کے مرکز پہ کھڑے ہو کے عرض کیا تھا کہ تم کانفرنس کر رہے ہو، ناصر باغ میں پورا زور لگانا، جتنے پیسے تمہیں ملے ہیں خرچ کرنا، سارے پیر اکٹھے ہو کے لوگوں کو لے کے آنا. اللہ کا شکر ہے کہ عوام نے میری آواز سنی اور کرسیاں جو تھیں وہ دیکھتی رہیں کہ کوئی بیٹھنے والا آ جائے. اور سٹیج والوں کے چہرے تو آپ سب نے میڈیا پہ دیکھے تھے نا. کیوں بھائی؟ جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ناصر باغ کے سٹیج والے جعلی پیروں کو دیکھا تھا وہ ذرا اونچی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. اور ہم نے جو چیلنج دیا تھا، ابھی ڈاکٹر صاحب پہ پابندیاں ہیں 4تھ شیڈول کی، انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائیں گی. اونچی کہہ دیں. حکمرانوں کو ویسے شرم آنی چاہیے. جو بند کرنے والے ہیں، جن کو بند کرنا چاہیے وہ بندر ناچتے پھرتے ہیں، اور جن کا حق ہے کہ وہ باہر امت کی رہنمائی کریں ان پہ پابندیاں ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب پہ پابندیاں نہ ہوتی تو آج کا یہ اجتماع، ہمارا پروگرام مینار پاکستان پہ ہی کرنے کا تھا. لیکن الحمدللہ آج کا اجتماع لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں ماشاءاللہ میں اسلام آباد سنی کانفرنس میں بھی شرکت کر کے آیا ہوں. یہاں آیا ہوں تو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا کہ یہ اجتماع مینار پاکستان کے اجتماع سے بھی بڑا ہے الحمدللہ. ابھی ہم نے 13 دسمبر کو یہاں 11 جماعتوں کا اجتماع دیکھا مینار پاکستان میں. پوری قوم نے دیکھا. مینار پاکستان میں 11 بڑی پاکستان کی بڑی ہونے کی دعوے دار جماعتوں کا اجتماع آپ نے بھی اور میں نے بھی دیکھا. وہ جو دعوے دار تھے کہ ہم لاہور کے مالک ہیں وہ شرمسار ہوئے، وہ اس دن رسوا ہوئے. لاہور والوں نے بتایا کہ ہم چوروں کے
ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. لاہور والوں نے ناصر باغ میں بھی یہ اعلان کیا کہ ہم جعلی لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں, ہم صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت کی ناموس پہ پہرا دینے والے ڈاکٹر اشرف کے ساتھ کھڑے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ڈاکٹر صاحب جس جیل میں تھے میں بھی چند دن وہاں رہا. ہمارے درمیان ایک دیوار تھی صرف, لیکن ملاقات نہیں ہو سکتی تھی. ڈاکٹر صاحب پہ بہت پابندیاں تھیں, سختیاں تھیں, لیکن جیل کے ملازم قیدی جو ڈاکٹر صاحب کی خدمت کے لیے جاتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب کو یاد کرتے ہیں آج بھی. اور انہوں نے کہا جی سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں, بالکل انہیں کسی بات کی فکر اور پرواہ نہیں ہے. قلم دوات بھی ڈاکٹر صاحب تک جانے نہیں دیا گیا. ان بے غیرت حکمرانوں کو کہتا ہوں شرم ہے تو ڈوب کے مر جاؤ. ڈاکٹر صاحب کے پاس اگر قلم دوات جاتا تو ڈاکٹر صاحب 4 مہینے میں بہت کچھ لکھ دیتے, امت کا بھلا ہو جاتا. ڈاکٹر صاحب کے پاس قلم دوات پہ پابندی تھی, اور جنہوں نے اربوں خربوں روپیہ کھایا ہے ان کو جیل میں سب آزادیاں ہیں, ان کو کھلی چھٹی ہے. اچھا میں اس وقت تقریر کرنا چاہتا ہی نہیں تھا, صرف اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے میں غیر حاضر ہو گیا ہوں یہاں سے, اس لیے کھڑا ہوا ہوں. پیغام دینا ڈاکٹر صاحب کو ایک تو مبارکباد اس اجتماع کی. ڈاکٹر صاحب دوسری مبارک آپ کو آپ کے شاگردوں کی. آپ کے شاگردوں نے آپ کے بعد, آپ جیل میں تھے, آپ کے شاگردوں نے جعلی شیروں کے لباس اتار کے قوم کو دکھایا کہ یہ شیر نہیں گیدڑ ہے. کیوں جی؟ وہ جو ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکے, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. نام نہاد مناظر چھپتے پھرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ان نام نہاد مناظروں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کیوں جی؟ ڈاکٹر صاحب جیل میں گئے. ہمارا بھی میرا خیال حضرت مولانا مفتی عابد جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ کا جنازہ تھا شاید, کراچی کے اور پنڈی کے, ذکر کر رہے تھے کراچی کے میرے دوست, پنڈی کے ایک مویشی نے کہا کہ ہم عدالتوں میں آئیں گے, آ کے دلائل دیں گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اور اس کے ساتھیوں سمیت کوئی ایک بھی آپ کو اب تک عدالت میں نظر آیا؟ اب میں جواب دے رہا ہوں, آ جاؤ. ڈاکٹر صاحب باہر آ گئے ہیں. میں افسروں سے بھی کہہ چکا, پولیس والے جو مجھے ملتے رہے ان سے بھی کہہ چکا. میں نے کہا جتنے بھی ڈاکٹر صاحب کے مخالف ہیں, رافضی ہیں, نیم رافضی ہیں, وہ ہائی کورٹ میں آ جائیں. اگر وہ ڈاکٹر صاحب پہ کوئی گستاخی, یہ ڈاکٹر صاحب خود کہہ چکے, چیلنج کر چکے. میں نے کہا وہ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے ہائی کورٹ میں آ جائیں, سپریم کورٹ میں آ جائیں. اگر یہ ہمارے ذمے کوئی گستاخی ثابت کر گئے, انہوں نے کہا میں پھانسی کے پھندے پہ جھول جاؤں گا. کیوں جی؟ رسول اللہ, لبیک 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 یا 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 رسول اللہ, لبیک. ایک اور
یہ حضرت صاحبزادہ میاں صغیر احمد صاحب، میاں تنویر احمد صاحب، مفتی لطف اللہ صاحب، ہمارے یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میرے بہت واجب الاحترام میرے قائد محترم امام اہل سنت حضرت امام شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے رفیق کار، میرے بزرگ سینئر رہنما بلوچستان سے، یہ سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب اکیلے رہ گئے۔ آج بھی مجھے وہاں اسٹیج پہ ایک دوست نے ویسے ہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی کہیں ادھر اسٹیج پہ آ جائیں، وہ تنہا رہ گئے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تنہا نہیں ہیں، رات کو آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کتنے لوگ ہیں علماء اور مشائخ میں سے۔ ویسے میں نے یہ بھی کہا ان سے انشاءاللہ جو صحابہ کرام کے لیے کھڑے ہیں، کراچی والے ہوں، راول پنڈی میں ہوں، ملتان میں ہوں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، برطانیہ امریکہ میں، جہاں جہاں جو بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ وہ بہت جلد ایک اسٹیج میں ہوں گے۔ اونچی کہہ دیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ بھی اگر میرے ساتھ تیار ہیں تو ایک دفعہ کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ جزاکم اللہ۔ کیمروں والے دکھا دیں ساری دنیا کو، انشاءاللہ یہ چشم فلک دیکھے گی۔ آنے والے دنوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے سب غلام ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس وقت ایک اور بات خوشی کی آپ کے لیے بھی کہ جعلی پیروں کی بیت لوگ توڑ رہے ہیں، بہت سارے شاگرد اپنے جو چند دن پڑھتے رہے ہیں ایسے استادوں سے، وہ انکار کر رہے ہیں اپنی استادی شاگردی کا کہ ہم ایسے استاد کے ساتھ۔ یہی فکر ہونی چاہیے آج کی اس کانفرنس میں آنے والوں کی۔ اگر کوئی نام میں آپ عقیدہ اہل سنت کو پیر، عقیدہ اہل سنت سے ہٹ گیا ہے وہ ہمارا پیر نہیں ہے، کوئی مفتی ہٹ گیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، کوئی واعظ ہٹ گیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا وہ ہے جو اہل سنت کے عقیدے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور میں آپ سب کے سامنے آپ کے ساتھ مل کے آپ کی آواز میں آواز ملا کے گواہی دیتا ہوں کہ الحمدللہ ان بدترین حالات میں جس شخص نے مسلک کے حق پہ پہرا دیا ہے وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مسلک کے حق پہ پہرا دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں میں اور آپ دیکھیں گے پاکستان کے عوام اہل سنت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج جو یہاں نہیں آ سکے وہ سوشل میڈیا پہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی جھجک بھی اتر جائے گی۔ مناظروں منوظروں کو وقت ختم ہو گیا، سب بھاگ گئے میدان سے، اب صرف جال سازی کر کے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زندہ وہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میں ایک سوال کروں، میں نے ان سے ادارہ صراط المستقیم میں ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا تمہارا کوئی بیان نہیں آیا کسی گستاخ رسول کے خلاف، ڈاکٹر صاحب پہ فتوے لگا رہے ہو، کبھی وزیر مذہبی امور سے ملتے ہو، کبھی ہوم سیکرٹری سے ملتے ہو، کبھی آئی جی سے ملتے ہو کہ ان کو گرفتار کر لو، ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے، ان کو گرفتار کر لو، ان کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لو۔ اگر مرد کے بچے ہو تو تمہیں میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ آج پھر مجھے پیغام ملا کسی کا، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر اشرف آصف اور قاری زوار بہادر کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ صحیح نہیں ہوا، ان کو کہیں پھر تیار رہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ اس کو کہہ دو ہم تیار ہیں، ہم دیکھ آئے ہیں ساری جیلیں جلیں انشاءاللہ، صدیق اکبر کی عظمت کے لیے آخری سانس تک مقابلہ کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب سے پہلے میں آج کے اس پروگرام میں جتنے دوست احباب کام کر رہے ہیں ناظم کانفرنس ہونے کی حیثیت سے سب کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. الغالبون کے دوست احباب، جتنے بھی دوست احباب اس وقت مجمع میں موجود ہیں، جس کے پاس موبائل ہے سارے موبائل نکال کر اس کی لائٹ جلائیں. ذرا مہربانی، سارے محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، سارے محبت سے بیٹھے. اور میں سب سے معذرت چاہتا ہوں، ہم نے اپنی کوشش سے جتنی جگہ بنائی تھی، مجھے چاروں طرف سے مشائخ علماء بار بار بلا کر یہ کہہ رہے ہیں ہاشمی صاحب جگہ تھوڑی رہ گئی، جگہ تھوڑی ہے، جگہ تھوڑی ہے، یونیورسٹی کی جگہ بھی تھوڑی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں جن کے لیے سیٹس کا اتمام نہیں ہو سکا. میں معذرت چاہتا ہوں ان شاقان مصطفیٰ سے جو راستوں میں بیٹھے ہیں، جہاں تک دیکھ رہے ہیں ابھی تک اوپر سے لوگ اتر رہے ہیں اور ہر طرف پنڈال فل ہو چکا ہے. سٹیج پر دیکھتے ہیں تو سٹیج پر بھی ہر طرف علماء کرام کھڑے ہوئے ہیں. تمام جتنی سیٹس تھی مکمل ہو چکی ہیں. مشائخ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، پیران طریقت بھی ہیں، یہاں پر فضلاء بھی ہیں. یہاں پر جہلا بس نہیں ہے، یہاں پر سٹیج پر جہلا نہیں، یہاں پر علماء ہیں، فضلاء ہیں. تو میں گزارش کروں گا یہ سٹیج پر جتنے اگلی لائن میں علماء ہیں، یہ آگے میز جتنے ٹیبل پڑے ہیں ان سے آگے تشریف لے آئیں. اظہار یکجہتی کے لیے صبر موبائل چلائیں، کنجوسی نہیں کرنا، محبت کا اظہار کرتے ہوئے کھڑے ہو کر استقبال کرو اس مرد حق پرست کا جس نے باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا ہے. اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے، اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مرد حریت، قائد عظیمت، مفکر اسلام، کنز العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا استقبال کیجئے اور اظہار یکجہتی کیجئے اور بتا دیجئے کہ سارے مل کر جتنے بنتے ہیں، سارے مل کر باطل، سارے مل کر جتنے بنتے ہیں وہ ایک چلو ہے اور سمندر کا نام مفکر اسلام ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ زور سے لبیک 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 لبیک
Ya Rasulullah, labbaik, 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 Ya Rasulullah, labbaik, labbaik, याद में भी जलजला है, आज कुफर के ईमानों में भी जलजला है। फराज के सदर और वजीर आजम को पता चल जाए सिरात मुस्तकीम यूनिवर्सिटी गिरान में उस शाह मुस्तफा अपने नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और गुस्ताखों से बदले का मुतालबा कर रहे हैं। labbaik, Ya Rasulullah, labbaik, 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 Ya Rasulullah, labbaik, 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 Ya Rasulullah, labbaik, 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 Ya Rasulullah, labbaik। जो याद ताज़ा करना चाहते हैं जरा उछल कर अपनी मोहब्बतों का इज़हार कीजिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक labbaik, labbaik, Ya Rasulullah, labbaik, 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 labbaik, Ya Rasulullah, labbaik, labbaik, ya Rasulullah, labbaik, 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 labbaik, हाथ मारो ya Rasulullah, labbaik, 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 ya Rasulullah, labbaik, labbaik, ya Rasulullah, के लिए मुरतब नहीं हो रही। ये दास्तान कयामत तक बाकी रहेगी। तारीख के और रात के ऊपर ये खूबसूरत सुनहरी नकूश में बाकी रहेगी। और गाज़ी मिल्लत मलक मुमताज हुसैन कादरी वो इश्क़ मस्ती और सरूर जो लेकर तू गया है, उम्मत में आज भी वो बाकी है।